تفضل تفضل. ايه ان شاء الله مقبوله مغفوره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معروف بین فقہا کے درمیان اس طرح کے مسائل میں جو معروف ہے وہ قاعدہ ہے عدل اور انصاف کا، یعنی آپس میں بانٹ دیا جائے، یعنی ان روزوں کو، اس نماز کو آدھا اس کو دے آدھا اس کو دے. مثلا ایک 3 بچے ہوں یا 4 بچے ہوں، 3 قسمت میں بانٹ دے یا 4 قسمت میں بانٹ دے. لیکن ایک جماعت فقہا کی جو بہت سے متاخرین جن کو ہم نے بھی دیکھا ہے، انہوں نے قرعہ کی بات کی ہے، یعنی قرعہ کریں، جس بچے کا بھی نام آیا وہ نماز اور روزے کو پڑھے. 2 دلیل کی وجہ سے. ایک قاعدہ ہے عدل اور انصاف کا جو بعض جزیات کی وجہ سے ہم تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں روایت ہے. تو اس جزئی میں عدم خصوصیت کی وجہ سے ایک یہاں نتیجہ ملتا. دوسرا عمومی ہونا قرعے کا، لیکن بعض جگہ کہ قرعے کو عمل مشہور کی ضرورت ہے، اور یہاں پر عمل مشہور اس طرح سے نہیں ملا ہے. ایک جماعت نے کہا قرعہ، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے فقہا کے درمیان یہ ہے کہ عمل کیا ہو قرعے سے وہاں پر ہم قرعہ کہیں گے. کیونکہ اگر ہم عمومات سے قرعے پہ اگر عمل کرنا چاہیں تو پھر سارے اصول عملیہ جتنے بھی عمومی ہیں سب کو ہٹانا پڑے گا ہمیں. بہرحال اختلافی ہے مسئلہ. کیونکہ دیکھیے ہم عموم کی طرف اگر متمسک ہونا چاہیں تو پھر ہر چیز میں ہمیں کرنا پڑے گا. تمام جو اصول قواعد ہیں ہمارے پاس، لا تنقض الیقین بالشک اور دیگر جو قواعد فقہی ہمارے پاس اصولی ہیں، سب کو ہٹانا پڑے گا ہمیں. اگر ہم کہیں یہاں عمل کریں گے وہاں عمل نہیں کریں گے تو اس کا سوال یہ ہوگا کہ کیا فرق ہے دونوں میں، کہ ہم یہاں پہ ایک جگہ پہ اس کو مانیں گے ایک جگہ پہ نہیں مانیں گے. عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ. وہ 4 سورے جو سجدے کے ہیں، جس کے اندر ایک آیت سجدہ ہے، اس کی تمام آیتوں میں سجدہ نہیں ہے. وہی ایک آیت جو سجدے والی ہے اس میں سجدہ واجب ہے. اور اگر غفلتاً پڑھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہاں اور جو سن رہا ہے اس کے اوپر سجدہ واجب، اس پر سجدہ واجب نہیں جب تک وہ خود آیت نہ پڑھی جائے جس میں سجدہ واجب ہے. مرحوم شیخ نے مقاصد میں 2 جملے میں اس مسئلے کو بیان کر کے آگے بڑھ گئے ہیں.
رد شده نه خودشون نظر نداده اینجور تو ذهنمه. خود اپنا نظریہ بھی نہیں پیش کیا انہوں نے. بله بله و همین فرمودن و هل دفعه کرفعه، انہوں نے فرمایا کہ اس کا دفع کرنا بھی رفع کی طرح ہے، لیکن اپنا جو نظریہ نہیں کہا رفع منکر واجبه، کہ رفع منکر واجب ہے، تو کیا دفع منکر بھی واجب ہے؟ دفع واجب نیست. اور غالباً یہ کہتے ہیں کہ دفع واجب نہیں، مگر یہ کہ جہاں بہت مسئلہ ہو، جیسے خون کا مسئلہ ہو، قتل کا مسئلہ ہو. استفاده شده که شارع خواسته همچی چیزی واقع نشه، این از دلیل خارج باید استفاده بشه. ہمیں دیکھنا پڑے کہ شارع چاہتا ہے کہ ایسا واقع نہ ہو، منکر نہیں تا بخواد، کیونکہ جب تک منکر انجام ہی نہیں دیا گیا ہے تب تک ہم کیا منع کریں گے اس کو. کہ حواشی مکاسب را مقاصد کے آپ حاشیوں کو دیکھیں که نه از عمومات استفاده میشه که دفع منکر مثل رفعش واجبه. بعض نے کہا ہے کہ نہیں، دفع منکر بھی رفع کی طرح واجب ہے. خود رفع منکر وجوبش عینی نیست. ہاں بس یہ کہ اس کا وجوب عینی نہیں ہے، اس کا وجوب سب پر ہے. اگر منفی الکفایہ ہوا تو باقیوں پر سے ساقط ہو جائے گا. یعنی بحث علمی ہے، انسان اس عمومی لفظ سے کس حد تک پہنچتا ہے، معنی کو حاصل کرتا ہے، اس سے مطلب ہے ہمیں. مقدمه مفوته ببینید قرآن فرموده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. قرآن نے کہا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اولی الامر کی. لیکن اطاعت کسے کہتے ہیں یہ بیان نہیں ہوا ہے. ہر وہ چیز جو عرفاً اطاعت ہے وہ واجب ہو جائے. اب اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کو روکنا چھوڑنا ہوگا. تو اب ہمیں جس کے بارے میں نہیں معلوم ہے وہاں پر پھر احتیاط کریے علماء. گفتن صدق عصیان میکنه عرفاً، اما ده بله نه همین. اگر ما گفتیم که جماعتی گفتن، اگر اب یہ کہیں کہ جماعت بھی اس کو بات کو کہتی ہے عصیان صدق میکنه، کہ ہم کہیں گے کہ مقدمہ مفوتہ میں بھی عصیان یعنی گناہ شامل ہو رہا ہے، وقت در دفع منکر ترکش عصیان صدق نمیکنه. لیکن دفع منکر میں اس کا ترک کرنا گناہ حساب نہیں ہوگا، عصیان ثابت نہیں ہوگا. میدونم فرقش همین. اونجا محرز صدق عصیان اونایی که گفتن فرق یہی ہے کہ وہاں پر ثابت ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو چھوڑنا، لیکن یہاں پر ثابت نہیں ہے کہ یہ بھی گناہ ہے. نه تفاوت ماهوی یعنی نی. مسئله صدق عصیان و عدم صدق عصیانه. مسئلہ یہ کہ اس کو گناہ مانا جائے گا یا گناہ نہیں مانا جائے گا. نه این هم صدق عصیانه. یہ وہی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اس نے حضرت کی بات نہ ہو کہ اس کو اپنے آپ کو جگا لے یا کسی سے کہے کہ مجھے فون کر کے جگا دے. جو اس طرح سے کر سکتے اس کو گناہگار کہتے ہیں. اگر یہ گناہگار ثابت ہو جائے تو پھر وہاں پر حکم دوسرا آ جائے گا. بله این را عروه داره و عروۃ الوثقی میں ہے یہ مسئلہ، اور صالح عملیہ میں بھی مفصل ہے یہ مسئلہ. وہاں جہاں پہ ذریع حرم، حرم حتیٰ وہ جو جگہ جسے رواق کہتے ہیں، صحن نہیں ہے، صحن میں بھی اشکال نہیں، رواق میں بھی اشکال نہیں ہے. چون قدر اگر هم شک شد اقل و اکثر قدر متیقنش، اور اگر شک ہو جائے تو اقل و اکثر میں بھی وہی قدر متیقن ہے، وہ وہاں پر جہاں پر ذری ہے.
اس حصے میں جہاں پر زری ہے اس کا احتیاط کرنا. ظهورش در اینه فقط اگرم شک کردیم اقل و اکثر قدر متیقنش همون جاییه که ذریع هست. کیونکہ اگر ہم شک کریں تو پھر وہی اقل و اکثر میں تو پھر وہی روا جہاں پہ ذریعے اصطلاح میں اس کو حرم کہتے ہیں، جو اس کے اگل بغل کا حصہ ہے اس کو رواق کہتے ہیں، بعد والے حصے کو صحن کہتے ہیں. رواق میں کوئی حرج نہیں ہے. مسجد کوفہ تو پوری مسجد ہے، مسجد کا حکم الگ ہے. جیسے مسجد کوفہ البتہ مسجد کوفہ مسجد حرام یا مسجد نبی کی طرح نہیں ہے، اس میں باقی مسجدوں کے حکم میں ہے. اس مسئلے میں اس میں رکنا منع ہے، اس سے عبور جائز ہے، ایک دروازے سے جا کے دوسرے دروازے سے نکل سکتا ہے. معروف نبود خیلی. خب من خیلی کوفه رفتم، خیلی مسجد کوفه رفتم، اما همین خیلی معروف نبود ولی حالا من ندیدم. بہت معروف نہیں تھا، البتہ میں بہت گیا ہوں مسجد کوفہ. جو کوئی چیز شہرت ہو شہرت ہو سند نہ ہو تو پھر بحث نہیں ہوتی اس میں. اب یہ جو گھر ہے امیر المومنین سے منسوب ہے، اس کو ایک شرف ہے، لیکن کوئی حکم الزامی وجوب یا حرام کا تو وہاں پہ جیسے مدینے میں ائمہ کے گھر کے بارے میں جو یا منطقہ بنی ہاشم، امام حسن کا گھر تھا وہاں پہ، امام حسین کا گھر تھا، سارے ائمہ کے گھر وہاں پہ تھے. یہاں پہ حکم الزامی تو ہے نہیں، اگر محرز بھی ہو جائے تو حکم الزامی تو نہیں ہے یہاں پہ اس کے لیے کوئی. زمانی که 70 سال قبل اینا قبلش من میرفتم دیده بودم مسجد کوفه، خب خیلی رفتم. مجھے اس وقت نہیں یاد ہے کہ اس وقت اس طرح کوئی چیز، میں بہت گیا ہوں مسجد. اس زمانے میں ہم جب جاتے تو یہ سب چیزیں نہیں تھی. سلام الله علیه زیارت هانی ابن عروه، اما خانه حضرت امیر نشنیده بودم، اگر میرفتم تماشا میکردم. اس وقت امیر المومنین کے گھر کے نام سے کوئی جگہ نہیں تھی اس وقت مشہور. نه جایی که امام معصوم هستن فی بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی روایات اینجوری تفسیر روایت میں کہ جہاں پر امام ہیں یعنی جہاں پہ دفن ہے، جو روایت ہے وہ اس طرح سے معنی میں ہے. المشاهد المشرفه کالمساجد، این روایت نہیں، مشاہد مشرفہ مساجد کی طرح ہیں، یہ تعبیر روایت نہیں ہے، یہ تعبیر علماء. البتہ صحیح بات ہے، شہرت عظیمہ ہے اس میں، بعض نے تو اجماع بھی نقل کیا ہے، لیکن یہ خود روایت کا جملہ نہیں. ہاں حکم مسجد ہے، حرم کے ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل سکتا ہے، یعنی توقف نہ کرے، حتیٰ ذری کو بوسہ دینے کی نیت سے بھی نہ رکے. بسته به اینکه شوهر این طلا رو به خانمش اب سوال یہ کہ یہ جو شوہر نے یہ زوجہ کو پیسے یہ جو سونا دیا ہے اور اس کو دے دیا ہے تو پھر اسی کا ہے. لیکن اگر یہ کہا ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ ہے کہ اس نے زوجہ کو دیا ہے اور کہا کہ تمہارا ہے تو یہ زوجہ کا مال ہے، لیکن اگر اس نے زوجہ کو دیا کہ نہیں اس کو تم پہنو لیکن یہ فی الحال تمہارے پاس صرف امانت کے طور پر ہے، تو پھر اس کے مرنے کے بعد یہ ارث پہ بٹے گا.
سلام علیک. بله. همین 4 تا. بله. راحله یعنی همون وسیله دیگه. راحلہ کا مطلب وسیلہ، جس کے گھوڑا یا جس چیز سے بھی انسان سواری کر رہا ہے یا سفر کر رہا ہے. بعضی گفتن اما معلوم نیست، چون حبو خلاف اصل، خلاف عمومات بعض نے کہا ہے لیکن حبوہ جو ہے، ہبہ جو وہ خلاف چیز ہے، صرف قدر متقن وہ 4 چیزیں ہیں جو بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں. چرا وقتی که محرزه چرا نمیتونه نقل کنه؟ بله بگه المشاهد المشرفه کالمساجد نسبت به معصومین بده، نه. ہاں اگر مشہور ہے، محرز ہے تو بیان کر سکتا ہے، لیکن بہرحال خبر حدسی ہے تو اس عنوان سے کہ معصوم نے کہا ہے نقل نہیں کر سکتا، لیکن بعنوان نقل قول فقی بیان کر سکتا ہے. اس کو فقہا نے بیان کیا ہے. 1000 تا 2000 3000 یک کتاب خونه داره، این حبوه نیست. اگر ایک کتاب خانے میں 1000 کتابیں جس کے پاس ہیں، وہ یہ سب حبوہ نہیں ہوگا، نہیں، جو خاص کتاب ہے اس کی وہ حبوہ میں آئے گی. کتاب خونهش تقسیم میشه، حبوه نیست. کتاب خانہ اگر اس کے پاس کوئی ہے، لائبریری اس کے پاس کوئی ہے، تو وہاں پر حبوہ نہیں ہوگا، وہاں پہ تقسیم ہوگا. البتہ مصالحت بھی کر سکتا. بقیه ورثه مصالحه کنه. چی؟ آها. بله. گوسفنده. اگه بله آره، چون موضوع نداره. کیونکہ یہاں پہ موضوع نہیں ہے. اگر اسے نظر کیا کہ یہ گوسفند اور یہ گوسفند ختم ہو جائے بغیر تقصیر کے، بغیر اس کے ذمہ داری کے، بغیر اس کی غلطی کے، تو پھر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نظر تابع نیت ناظره. اگر نیتش این بوده که این مطلقا نظر کرده فقط ذبحش در روز تاسوعا باشه، اگر اسے ذبح کیا ہو تو روز تاسوعا کے لیے، تو پھر اگلی تاسوعا میں کرے. چیزی نبوده نه تکلیفی، تابع نیتشه. اب نیت کے اوپر ہے، جیسے نیت کی ہو. نظر کردی قصدت این بوده که یعنی جب نظر کی تھی تو کیا تھا، جب قسم کھائی تھی کہ اسی مثلا 9 تاریخ کو یا 8 تاریخ محرم کے دن یا کبھی بھی، اور وہ وقت گزر گیا اور یا نہیں مل پایا تو وقت گزر گیا، اس کی نظر یہ ہو کہ لیکن یہ کہ نہیں میں روزہ عاشورہ کا ذبح کروں گا چاہے کسی سال، تو اگلے سال بھی کر سکتا. نیت کے اوپر ہے. سلام علیکم. نه قرآن کریم فرموده قالت الیهود عزیر ابن الله. یہود نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہے، مسیح ابن اللہ ہے. قرآن فرموده تعالی الله عما یشرکون، این دلیل حاکم بهش میگن. اور وہاں پر خدا نے اس کو کہا کہ یہ خدا بزرگ ہے ان شرک سے. اس کا مطلب یہ کہ خدا نے اس چیز کو بھی شرک مانا ہے. نمیتونن تو حرم برن،
لہذا مشرک حرم میں نہیں جا سکتے، اشکال نداره. لیکن شہر وغیرہ میں جا سکتے. سلام علیکم. بله بله در نسخ میں اصول میں فقہا نے اس کو بیان کیا ہے. شیخ انصاری رضوان الله علیه در فرائد در رسائل دارن، صاحب کفایه در کفایه دارن، بعدیا تا امروز فقها گفتن این نسخ هایی که تو قرآن آمده یہ نسخ جو قرآن میں آیا ہے اس میں روایات ہیں، علماء نے بیان، یہ احکام کا نسخ نہیں ہے، یہ نسخ تکوینی ہے. ایمان ننسن من آیتین، یہ جو ہے یہاں پر مراد یعنی ایک پیغمبر جائے گا دوسرا آئے گا اس کے یا اس سے بہتر پیغمبر آئے گا. روایت میں یہ ناسخ اس کی ہے، یہ آیت اس آیت کی ناسخ ہے، لیکن فقہا نے قرائن مختلف سے پہنچا ہے. معنای حقیقی نسخ اینه که خدای عزوجل یه چیزی فرموده باشه کہ وہاں معنی اس معنی میں تا آخر بعد بیاد بگه که نه این یعنی یہ معنی ہو پھر بعد میں کہے کہ نہیں، آیه نجوا جیسے آئے نجوا امثال اینها یا اس طرح کی جو آیت ہے. اونا رو به خاطر روایاتی که داره و قرائنی که داره گفتن اینا نسخ حقیقی نیست، مجازاً تعبیر نسخ شده. مفصل بحثشو دارن و ظاهرا اونایی که بحث کردن که متأخرین باشن، غالبا متأخرین تسالم برش دارن کہ علماء کا تسالم ہے اس کے اوپر. ہمارے پاس نسخ تشریعی ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہ تکوینی نسخ ہے. شفیع ہے. این رو عروه داره در باب نکاح نه در طلاق، که آیا اگر کسی سفیه در نکاح، سفاهت در امواله، که قرآن کریم هم ریشه قرآن نے تمام چیزوں نے کو بیان کے اصول کو بیان کی، فرمائے کہ اپنے جس مال پر تمہیں ولایت دی ہے اس کو برا نہ کرو. تو باپ کے پاس ولایت ہے تو سبھی یعنی بچہ جو ہے اس کا ملکیت نہیں، مالکیت ہے لیکن اس کو اعتبار نہیں ہے، لہذا ولی کی اجازت کی ضروری ہے. صاحب عروه مطرح کرده اگه چیزی شبیه در نکاحه یعنی غیر عقلایی زن میگیره، این آیا اعتبار داره یا نه محل خلاف. یہ اب اس کے فقہا کے درمیان اس پہ اختلاف ہے کہ یہ اعتبار کیا جائے گا اس بار پہ. همین اگه سفیه در طلاق دادن محل خلاف. جماعتی گفتن طلاقش معتبره چون سفاهت در امواله نه در اعمال، کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اموال میں ہے، اعمال میں نہیں. بعض جگہ فہم عدم خصوصیت ہے، خاص نہیں ہے صرف اس مسئلے سے، ہر چیز پہ سبھی کی ولایت باپ کی ہے جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے. بله آره، یعنی اونایی که گفتن، بعضی هم گفتن نه، جماعتی هم احتیاط کردن. سلام علیکم. شلون؟ ای 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 دلیل ای دلیل خاص على ما شايف، دلیل خاص تو اس سلسلے موجود نہیں ہے. تسالم عندهم المتأخرون
ان حکمها حکم الجنوب کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ مجنب کا حکم ہے، تسالم ہے اس کے اوپر، عظیم اور اس پر شہرت عظیمہ ہے۔ ولذا انا لم اجد فقيه واحد يفتي میں نے ایک بھی فقیر نہیں تھا جس پہ اما يحتاطون او يفتي فتویٰ دیا، اور اکثر نے یا احتیاط کی ہے یا اس کو حکم جنوب کے اوپر مانا ہے۔ جی میگن نقل میکنن از مرحوم حاج حسین قمی همین سوال شده، گفته قربونش برم اشکال نداره. حاج قمی سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ صدقے جاؤں، اس کوئی اشکال نہیں ہے۔ نه نه حرم حضرت مسلم خارج مسجد کوفه است. اشکال نداره، هر جا مسجد باشه همون حکمه. بله خود حرم امام حسین علیه امام حسین علیہ السلام کا جو حرم ہے پشت سر یہ آپ کے 5-6 متر از زری آپ پشت سر زری سے تھوڑا پیچھے جائیں، وہاں پہ ایک مسجد تھی۔ زمان من یادم نی، زمان البتہ میں جب تھا تب نہیں، میرے والد خدا رحمت کرے تمام مرنے والوں پر، ایک زری کے بعد ایک پیچھے دیوار تھی۔ حساب کنید این بعد از این دو تا دنگه که چند متره تھوڑی دور پہ جا کر وہاں پہ ایک دیوار تھی ایک، مسجد بوده و ایشون میفرمودن که مسجدی بوده که عامه در اون مسجد نماز میخوندن اور عامہ اس میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ایک کربلا کے ایک بڑے تاجر نے اس کو وہاں پر مسجد باب قاضی الحاجات اور باب شہداء، اس کے پیچھے ایک مسجد ہے۔ جب ہم یہ یاد ہے اس کو مسجد سنیہ کہتے تھے، پھر وہاں سے جب باہر جاتے تھے تو نجاروں کے علاقے میں چلے جاتے تھے۔ مرحوم بھائی نے تو اس کو نامناسب کہا کہ ہمارے بھائی نے، تو ایک وہاں پہ ایک اور امام جماعت اور مقدس شخصیت تھی، وہ وہاں جا کر مجلس پڑھتے تھے، تو پھر وہاں پہ ایک پردہ لگایا گیا، مسجد قمیہ کہا گیا اس کو۔ خلاصه این پشت ضریح امام حسین علیه السلام با فاصله 4-5-6 متر که این دو تا دنگه تموم، تو اس سے 4-5 میٹر کے فاصلے پہ جہاں پر یہ دو حصے ختم ہوتے تھے ایک مسجد تھی وہاں۔ نه اونا چه کاره هستن بیان پشت سر، اور ابھی بھی حکم مسجد میں ہے وہ حصہ، اونم امتلاک بکنن بگن خاص به ماست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محروم ما از تهران باید بیاییم. پس قرار 8 بشه